بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے میں کوشش ہوگی کہ عشق رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور سچی پکی محبت، عقیدت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں کی جائے۔ سچا عاشق رسول کون ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، اور ان تقاضوں پر عمل کرنے والے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، بزرگان دین، صحابہ کرام کس طریقے سے انہوں نے دنیا کو عمل کر کے دکھایا کہ نبی سے محبت کا اصل پیمانہ اور معیار یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس طریقے سے کیا جائے۔ اس تعلق سے قرآن عظیم الشان میں 3 آیتیں ہیں۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ اور مطلب اور مفہوم سمجھ لیا جائے۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نبی کی محبت کے تعلق سے بیان فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محبوب نبی فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے صحیح محبت تمہیں اگر ہے، فاتبعونی، تو محبوب نبی فرما دیجئے کہ پھر نبی کی اتباع کریے، نبی کے نقش قدم پر چلیے۔ نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا، گویا کہ اللہ سے محبت ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کی پیروی کرو گے، نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ نے فرمایا قرآن عظیم الشان میں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو چہیتا بنا لیتے ہیں، پسندیدہ بنا لیتے ہیں جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی کی پیروی کرنے والے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے، ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نبی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو تمہارے معاف کر دیں گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ادب رسول کے تعلق سے بیان فرمایا کہ نبی کا ادب اور نبی کا احترام کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو،
नबी के सामने नबी का तज़किरा हो रहा हो, हदीस का दर्स हो रहा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू किया जा रहा हो, नबी का कोई तरीक़ा बताया जा रहा हो, नबी का कोई तरीक़ा सामने हो, शरीयत हो सामने, ऐसे मामलात में, ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ईमान वालों को कि अपनी आवाज़ों को हदीस के सामने, रसूलुल्लाह के सामने, जाहिर सी बात है हमारे सामने तो नबी नहीं है ना, लेकिन नबी नहीं है, पूरा नबी का मिशन हमारे सामने है। नबी नहीं है लेकिन नबी की पूरी बातें हमारे सामने हैं। नबी नहीं है लेकिन नबी के पूरे तरीक़े हमारे सामने हैं। नबी नहीं है लेकिन नबी के सारे अक़वाल और अफ़आल हमारे सामने हैं। नबी की तमाम हदीसें और उनका पूरा ज़ख़ीरा हमारे सामने है। वही हुक्म जो पहले लागू था आज वही हुक्म लागू होगा। यानी जब ये तमाम माहौल हो तो इन तमाम माहौल में ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। आगे इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों, ये सहाबा के ताल्लुक से है। जब मजलिस नबवी में बैठो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में, उस मजलिस में मौजूद हों, तो इस तरीके से खुल करके गुफ्तगू ना करो, इस तरह से खुल करके बातें न किया करो जैसे कि तब बाद में तुम अपने लोगों में जब आपस में गुफ्तगू किया करते हो तो खुल करके बातें किया करते हो, लेकिन जब नबी के सामने हो तो खुल करके बातें भी ना किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके से तुम नबी के सामने भी पेश आओ, नबी की आवाज़ों पर आवाज़ अपनी बुलंद करो, नबी जब मौजूद हो तब भी तुम खुल करके भी गुफ्तगू करो जैसे आपस में गुफ्तगू किया करते हो। इन वजह से तुम्हारे आमाल का बेड़ा गर्क हो सकता है, तुम्हारे आमाल तबाह हो सकते हैं, तुम्हारे अच्छे आमाल भी, उनका भी जनाजा निकल सकता है। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि हमारा सारा आमाल ज़ाया हो चुका, हमने जो कुछ किया था वो सब खत्म हो गया, बर्बाद कर दिया गया, हम खाली के खाली रह गए इन हरकतों की वजह से, नबी की ताज़ीम न करने की वजह से, नबी का अदब न करने की वजह से, नबी का एहतराम न करने की वजह से। तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम शान में नबी के एहतराम के ताल्लुक से फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि। बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त कर देते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को हल्की कर लेते हैं, अपनी आवाज़ को पस्त कर देते हैं, खामोश ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं, नबी जो फरमाए उनको सुनने की और उनको याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बशारत सुनाई कि यही वो लोग हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इन अमल की वजह से, इस तरह से पेश आने की वजह से, नबी के इस एहतराम करने की वजह से अल्लाह ने तक़वा के लिए, परहेजगारी के लिए, मुत्तक़ियों की सफ़ में शमूलियत के लिए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मालूम ये हुआ, इस आयत से ये मालूम हो रहा है कि जो लोग अल्लाह के रसूल का एहतराम करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का एहतराम करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतराम करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का एहतराम करते हैं, शरीयत का एहतराम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों का इंतखाब फरमाते हैं और मुत्तक़ियों में ऐसे लोगों को शामिल फरमाते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और आगे जो ऐसे लोगों के लिए बशारत अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाई है
کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم، بڑا اجر ہے. مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، نبی کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس کو ظاہر میں پیش کرتے ہیں. نبی کا مقام اور نبی کا ادب اور نبی کا احترام اللہ کے یہاں اس قدر جو ہے اہم ہے. نبی سے سچی محبت اور نبی سے عشق اللہ کی بارگاہ میں اتنا اہم ہے. صحابہ کے بارے میں حیات الصحابہ پڑھا جائے تو صحابہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو کچھ پوچھنا ہوتا یا کچھ باتیں کرنی ہوتی یا کوئی وضاحت چاہتے یعنی کوئی اور مطلب جاننا چاہتے کھل کر کے تو اتنی ہلکی آواز میں بولتے تھے، اتنی پست آواز میں، اسی آیت کے ڈر سے جو آیت پڑھی گئی ہے ابھی جس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اسی آیت کے خوف سے، ڈر سے کہ کہیں آواز ہماری بلند نہ ہو جائے، اتنی ہلکی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ کہنا پڑتا کہ تھوڑی تیز آواز میں بولو تاکہ سب لوگ سن لیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے تم پوچھنا کیا چاہ رہے ہو یا جاننا کیا چاہ رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا کہ تھوڑی تیز آواز میں بولو. صحابہ اس طرح سے عمل کرتے تھے، آیتوں پہ، اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں اس قدر جو ہے صحابہ عمل پیرا ہوتے تھے کہ فوراً کسی طرح سے وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، کسی طرح سے اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے صحابہ کرام. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. آج عاشقوں کی کمی نہیں ہے، جس کو دیکھو وہی مجنوں بنا گھوم رہا ہے، کوئی کسی کا دیوانہ ہے، کوئی کسی سے عشق کر رہا ہے، کوئی کسی کے محبت میں گرفتار ہے. اور یہ جتنے بھی عشق ہیں اور جتنی یہ محبتیں کی جا رہی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب عشق نفسانی ہے، عشق شہوانی ہے، عشق مجازی ہے، یہ سب عشق حقیقی نہیں ہے. اور ایسی عشق کرنے والے، ایسی محبت کرنے والوں میں بھی کوئی مضبوطی اور پختگی نہیں. جہاں فائدہ دیکھا اور جہاں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوا وہیں عشق بھڑا دیا. یہ عشق کا بھی مذاق ہے، محبت کا بھی مذاق اڑانا ہے. عشق اور محبت بہت پاکیزہ عمل ہے، بہت اہم عمل ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی نام نہاد عاشق کا واقعہ لکھا کہ کسی کے حسن چہرے کی خوبصورتی پہ ایک عاشق فریفتہ ہوا اور اس کے پیچھے جاتا رہا، چلتا رہا، بہت دور تک اسی کے پیچھے چلتا رہا. وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، وہ روکی. اس عورت نے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. اس عورت نے کہا، عورت چالاک سمجھدار تھی، اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے. وہ فوراً وہی رک گیا، وہ عورت آگے چلی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا کتاب میں یہ بتانے کے لیے کہ ایسے ہے جس کو کسی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، پوری دنیا کو بھی لات مار دے گا، دوسری طرف رخ ہی نہیں کرے گا، دوسری طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، پھر وہ عشق ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی محبت اور ان کا حاجی صاحب کا عشق حضرت کے اندر اتنی زیادہ تھی، اتنی محبت تھی اپنے پیر و مرشد سے، اتنی محبت تھی
کہ فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی آ جائے اور میرے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہوں تو میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اتنی محبت ہمیں اپنے پیر و مرشد سے. ہمارے پیر و مرشد انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد ان کو دیکھیں گے، ان سے جو ہے فیض حاصل کریں گے، پھر میں وہ فیض اپنے پیر و مرشد سے حاصل کروں گا، لیکن ان کی طرح متوجہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طرح عشق کیے ہیں نبی سے، اسی طرح محبت کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج تو عشق اور محبت عشق رسول کے نام پر کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کا نام دے رہا ہے کہ یہ عشق ہے، یہ عشق رسول ہے. اذانوں کو بگاڑا جا رہا ہے، عبادتوں کو بگاڑا جا رہا ہے. اتنی رسومات و خرافات و بدع و شرکیہ اعمال بھی کیے جا رہے ہیں. سنتوں کی محبت اور عمل اس پر یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کے اوصاف، نبی کی سیرت، نبی کی خوبیوں کو لینا، نبی کی سچی محبت، یہ تو بہت دور کی بات ہے. دین کے ہمارے نہ ایمانیات صحیح ہے، نہ عبادات صحیح ہے، نہ معاملات صحیح ہے، نہ معاشرت صحیح ہے، نہ اخلاقیات صحیح ہے. کچھ بھی نبی کے طریقے پر نبی جیسے نہیں ہے. عبادات کا حال دیکھ لیجئے. فجر کی نماز ہم بستر چھوڑ کر کے، بیوی چھوڑ کر کے نہیں آ کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد میں. جمعہ میں حاضر ہو گئے، اس کے بعد پھر ہفتہ بھر کی نمازیں گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے، اور عشق رسول کا بھی دعویٰ ہے. یہ عبادات کا حال ہے. ایمانیات کا ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہم سب اپنے بارے میں سوچ لیں. اور دعویٰ ہے عشق رسول کا. معاملات ہمارے کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں. ہمارے معاملات سے دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں، اسلام سے بھی بھاگ رہے ہیں. آج مسلمان ہماری حرکتوں کی وجہ سے مذہب اسلام بھی داغدار ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. اور دعویٰ ہے عشق رسول کا. اسی طرح ہماری معاشرتی زندگی ہے، اتنے خراب ہماری گھریلو زندگی ہے. آپس میں لڑائی جھگڑے، بہن بھائی اور میاں بیوی، ماں باپ، آپس میں جو اس طرح گھریلو معاشرتی زندگی ہے، اتنا خطرناک ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے. بیوی شوہر سے نہیں خوش، شوہر بیوی سے نہیں خوش، ماں بیٹے سے نہیں خوش، بیٹا ماں سے نہیں خوش، باپ بیٹوں میں جھگڑا، بھائی بہنوں میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا. کتنا خراب مسلمانوں کے گھر کا ماحول ہے آج. اور دعویٰ ہے عشق رسول کا. اخلاقیات ہمارے اتنے خراب ہو چکے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو کہا جاتا ہے کہ سچے عاشق رسول وہ ہے، انہوں نے اپنی اس سچائی کو اور عشق رسول کی حقیقت کو دنیا کے سامنے اجاگر کر کے دکھایا. بتا دیا دنیا والوں کو کہ نبی سے عشق اسی طرح عشق کرنی چاہیے. نبی کی محبت اگر ہے تو اس طرح سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول، سچے عاشق رسول، کس طرح سے ان کو دشمنوں نے تڑپایا، کس طرح سے ان کو قربانی دینی پڑی. اللہ کی پناہ حضرت بلال حبشی کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھ لیا جائے، ان کے بارے میں اگر جانکاری حاصل کی جائے تو پتہ چلے گا حضرت بلال حبشی کتنی قربانیوں سے گزر گئے. لیکن وہ صحیح سچے عاشق رسول تھے. انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے کبھی نرمی نہیں دکھائی، بلکہ نبی کے محبت میں ڈٹے رہے، جمے رہے. ان کے پاؤں میں کسی طرح کی کوئی لغزش نہیں ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگارے پر لٹایا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا عشق رسول کے نام پر کہ نبی کا نام لینا بند کر دو، نبی کا تذکرہ کرنا بند کر دو. اتنا مارا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا میں نہیں رہے، بلکہ دنیا سے انتقال کر گئے. اتنا مارا گیا، تڑپایا گیا. ایسے بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی.
آج کوئی قربانی نہیں، آرام سے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین لباس میں، مرقع اور مزین لباس میں، بہترین کھانا اور بہترین پہناوا، اور دکھانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح، اور تسبیح بیچنے، اس تعویذ بیچنے کی دکان پہ کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تعویذیں آ رہے ہیں لوگ اور ان سے لکھوا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے اس وقت پہنچے ہوئے ولی ہیں، پہنچے ہوئے یہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، بہترین ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ کون سی قربانیاں؟ دنیا بھر کی جو ہے برائیاں تو خود اندر لیے ہوئے، اور دعویٰ ہے عشق رسول کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں سچی محبت تھی، انہوں نے اس کو ظاہر کیا، انہوں نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ سچی محبت رسول یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے، مسجد نبوی سے ٹچ گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالا جو پانی اوپر سے گرتا ہے تو وہ مسجد کے راستے میں پرنالا تھا، لگا تھا مسجد سے ٹچ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو وہ پرنالے سے پانی گر رہا تھا، چھینٹا گر گیا، کپڑا خراب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اس پرنالے کو توڑ کر کے پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں پر چھینٹے پانی پڑ رہا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں نمازیوں کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ میرے گھر کا پرنالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹوا دیا ہے، اٹھوا دیا ہے، آئے اور کہنے لگے کہ عمر جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ یہ ہمارے گھر میں کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون، کس نے لگایا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمارے گھر میں پرنالے کی تعمیر کی تھی، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا جس کو تم نے آج اکھڑوا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے ہیں فوراً نرم ہو جاتے ہیں، اور فوراً جو ہے اپنے کیے ہوئے پر پچھتانے لگتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، جس پرنالے کو حضور نے لگایا میں نے۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور خود جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے کندھے پر سوار ہو کر کے پرنالہ کو لگا دو، جیسے لگا تھا ویسے ہی لگا دو۔ یہ نبی سے عشق، نبی سے یہ تعلق، صحابہ کرام نے اس کو دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ کہ جنگ کے دوران اتفاق سے بڑی دیر تک جو ہے لڑائی کرتے رہے، جنگ میں لڑتے رہے، اور اس میں بہت سے صحابہ کی بھی جانیں گئی، لیکن لڑائی چونکہ پر محل نہیں بلکہ بے محل لڑائی ہو رہی تھی، وہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، لڑائی کے جو اصول ہوتے ہیں اس اصول کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ کیوں لڑا جا رہا ہے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جب تک میری ٹوپی نہیں مل جائے گی، دشمنوں کے فوج میں ہماری ٹوپی چلی گئی ہے، وہ جب تک ٹوپی میری مل نہیں جائے گی تب تک میں لڑتا ہی رہوں گا، کوئی ساتھ دے نہ دے لیکن میں اکیلا لڑتا رہوں گا۔ معلوم ہوا، پتہ کیا گیا کہ ٹوپی میں کون سی خاص بات ہے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز ظاہر کیا کہ جانتے ہو ہر جنگ کے دوران میں ٹوپی اپنے سر پہ اس لیے رکھتا ہوں اور اس ٹوپی کی حفاظت اس لیے اتنی زیادہ کرتا ہوں، اس ٹوپی کو کسی طرح سے بھی ضائع نہیں کرنے دیتا ہوں، اس لیے کہ اس ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مبارک بال ہیں۔ یہ ہے احترام، یہ ہے ادب، یہ ہے نبی سے عشق اور نبی کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔